دیکھیے مدنی مذاکرہ، دیکھیے ماہ رمضان کی یہ برکتیں دیکھو لیے آیا، یہ دیکھو 2 مرتبہ دن میں ہے دل پر کیف ہے چھایا، دیکھیے مدنی مذاکرہ، دیکھیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلى آلك صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتکاف۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے یہ کہا اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندك یوم القیامہ، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ رمضان کریم کی آج پہلا روزہ ہے۔ عصر کی نماز پڑھ کر عاشقان رمضان عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، سوالات کیجئے۔ اگر ہر سوال کا جواب بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، بھول ہونے کی صورت میں انشاءاللہ الکریم مجھے قبول کرتا پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا تعلق سرگودا پنجاب پاکستان سے ہے۔ میرا سوال یہ ہے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں کہ جو جگہ گھر کے اندر نماز کے لیے مختص کی جاتی ہے وہاں پر جوتے وغیرہ لے کے دائیں بہنیں یا بچے یا گھر کے افراد جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے؟ بچنا بہتر ہے، جائیں تو گناہ نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بعض لوگ عموماً عورتیں ہر بڑی رات کو آپس میں معافیاں مانگتی ہیں مگر معاف کرانے کے باوجود دل سے معاف نہیں کرتی، پرانی باتیں یاد رکھتی ہیں، دل صاف نہیں کرتی، ایسوں کو کیا نصیحت فرمائیں گے؟ اگر جو ایسا کرتی ہے تو معاف تو ہو جائے گا، جو مطلب اس کی پھر تفصیل ہے سر، کہ جو اس کے ذہن میں ہے کہ یہ چیز میرے کو اس کی طرف سے تکلیف پہنچی تھی اور میں اس کو معاف کرتی ہوں۔ اب دل ایک دم سے بعضوں کا صاف نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ صاف ہوتا ہے۔ اب پھر یہ لڑتی ہیں تو یہ جدید ایک نئی لڑائی کہلائے گی کہ یہ ہوتا رہتا ہے کہ ایک آدمی گناہ کرتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، توبہ کے تقاضے پورے کرتا ہے، تو وہ جو حدیثوں کے مطابق جو مضامین ہے کہ جیسے گناہ معاف ہو گیا، اب دوبارہ اس نے گناہ کیا تو یہ جدید ایک نیا گناہ ہوا۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ اور سب ایسی نہیں ہوتی کہ یہ دل سے معاف نہیں کرتی، تو پھر مرد بھی دل سے معاف نہیں کرتے، تو اس میں مکس معاملہ ہوتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ معاف کر دینا چاہیے، دل سے معاف کر دینا چاہیے، معاف کریں گے اللہ کی رضا کے لیے تو ثواب ملے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے امیر علیہ سنت آپ کو اور تمام دعوت اسلامی والے، دعوت اسلامی کی ٹیم، مدنی چینل کی ٹیم، تمام عاشقان رسول کو رمضان المبارک کا چاند بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ پاک یہ مہینے ہم سب کے لیے خوب عبادت کرنے والا اور برکت والا ثابت فرمائے۔ امیر علیہ سنت آپ کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ اگر مسجد میں ہم دیر سے پہنچے اور عشاء کی جماعت ہم سے چھوٹ گئی اور تراویح شروع ہو گئی ہے وہاں پر، تو کیا ہم پہلے عشاء ادا کریں گے یا تراویح میں شامل ہو جائیں گے؟ برائے کرم تمام دیکھنے سننے والوں کی اصلاح فرما دیں، جزاک اللہ خیر۔ عشاء کی نماز فرض کے بعد تراویح پڑھی جاتی ہے، فرض سے پہلے تراویح نہیں پڑھ سکتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے امیر اہل سنت، بزرگان دین کے واقعات کے مختلف نام سننے کو ملتے ہیں، جیسے واقعہ، حکایت یا قصہ وغیرہ۔ میرا آپ سے یہ سوال عرض ہے
کہ واقعہ حکایت اور قصہ میں کیا کوئی فرق ہے؟ اس پر میں رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ حکایت جو ہوتی ہے نا، وہ جیسے کہ دوسرے کا کچھ کہا اس کو مطلب یعنی کہ ہم بیان کر دیں، کوئی دوسرا بیان کر دے، یا دوسرے پر جو ہوا اس کو کوئی دوسرا بیان کر دے، اس طرح حکایت۔ اور واقعے کو بھی بولتے، جنرلی واقعے کو بولتے، لیکن حکایت یوں بھی کہ بھائی فلاں کی طرف سے حکایت کر رہے ہوں، یہ بھی ہوتا ہے۔ تو اس طرح واقعہ اصل میں حکایت ہی کہتا تھا پہلے، پھر مجھے کسی نے بتایا کہ ماحول سے پہلے تو مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ حکایت یہ لفظ کیا ہوتا ہے، یہ یہاں کر میں نے سنا حکایت، تو ہم لوگ تو یہ نہیں کہ واقعہ میں سمجھتے ہیں، تو یوں پھر میں نے اس کو واقعہ کہنا شروع کیا، پہلے حکایت کہتا تھا۔ اب بھی ہمارے مبلغین تو حکایتی کہتے ہوں گے، تو اب یہ بھی یہ سن کر انشاءاللہ امید ہے کہ ہم مطلب کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم وہ بات کریں جو عوام کو سمجھ میں آئے، کہ اپنی یعنی کہ وہ لغت تراشی کا امپریشن تو ڈالنا نہیں کہ میری زبان بہت ہائی، اردو ہائی فائی، یہ نہیں، ہمیں بات وہ کرنی ہے کہ بچے کی بھی سمجھ میں آ جائے اور بزرگ کی بھی سمجھ میں آ جائے، کیونکہ لانا ہے سب کو مسجد میں، تو مسجد میں جو موسک میں سمجھتا ہے اس کو موسک میں سمجھائیں گے، یو کم ان موسک اینڈ پریئر۔ اب نماز کا لفظ نہیں سمجھتا، نماز ہمارے یہاں مشہور ہے نا، نماز اصل میں عربی لفظ بھی نہیں ہے، فارسی ہے، تو اہل عرب کو کہیں گے صلاح، مکہ مدینے جائیں گے تو وہاں لوگوں کو اب سنیں گے صلاح صلاح صلاح، تو آپ بولے کیا ہوتا ہے؟ ہم صلاح کو صلاح مشورہ سمجھتے ہیں نا، صلاح سواد سے، تو صلاح یعنی نماز، صلاۃ تا ہے لیکن ساکن کریں گے صلاۃ، صلاح، صلاۃ و سلام، صلاح کے معنی درود بھی ہوتا ہے، تو یہ لفظ جہاں استعمال کیا جائے گا اس موقع کی مناسبت سے اس کے معنی ہے کہیں نماز کہیں درود۔ تو اس لیے مطلب میں نے عرض کیا کہ ہم مطلب اب واقعہ میں کہتا ہوں کہ یہ سب کو سمجھ میں آ جاتا ہوگا، اسٹوری، اب اسٹوری بھی کہتے ہیں، بچے واقعہ میں بھی نہیں سمجھتے ہوں گے، یہ بھی مسئلہ کھڑا ہوا، اب معنی ایک ہی ہے، اسٹوری ویسے کہانی کو بھی کہتے ہیں، بلکہ ہے ہی کہانی، لیکن وہ کہانی ایک لفظ پھر وہ ہمارے الگ ہو جاتا ہے، بچوں کی کہانی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ دیکھیے مدنی مذاکرہ، ماہ رمضان کی یہ برکتیں دیکھو لیے آیا، یہ دیکھو 2 مرتبہ دن میں